اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل لیکچر نہیں ہو سکا باوجود، تو آج اگلا ٹاپک ہے انشاءاللہ ہمارا احترام قانون۔ قانون کی قسمیں بھی آ جائیں گی یہاں اور قانون کی اہمیت بھی آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو مفہوم، احترام قانون کا مفہوم کیا ہے؟ قانون ایک ایسا ضابطہ ہوتا ہے جو کسی فرد یا افراد کے لیے حدود فراہم کرتا ہے کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جس کے اندر رہ کے ہر فرد اپنی انفرادی اور اجتماعی آزادی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے۔ احترام سے مراد ہے کسی شے کو ایسا محترم اور مقدس سمجھنا کہ کسی صورت میں اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ احترام یہی ہے نا جی، کہ آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مقدس ہے، عزت کے لائق ہے، لہذا اس کے خلاف نہیں کرنا۔ اگر قانون بنا کے آپ نے اس کے خلاف کرنا ہے تو آپ کو پرواہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس قانون کے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس سے احترام قانون سے مراد ان ضابطوں اور قواعد کی اس طرح پابندی کرنا کہ ان کی خلاف ورزی کسی صورت میں نہ ہو۔ تو لیکن المیہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں قانون بنانے والے سب سے زیادہ قانون توڑتے ہیں، وہی اڑا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے بنایا، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو ظاہر ہے آپ پھر نہیں چل سکتے۔ کوئی بھی قانون ہو، فی الحال تو بات ہو رہی ہے کسی بھی قانون کی، یہ نہیں بات ہو رہی اللہ، رسول، ملک، جو بھی قانون۔ مثلا ہم کالج میں خود ایک ضابطہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو میں بیان کرتا ہوں آپ سے کہ یہ ضابطہ ہم نے اختیار کیا ہے، لیکن اسی کو سب سے پہلے توڑ دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پھر سبق ملے، وہ بھی مجھے دیکھ کے عمل کریں۔ قانون کا احترام عام طور پر سزا کے خوف سے کیا جاتا ہے یا فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، کہ میں فرض سمجھوں کہ یہ قانون ہے، ہم نے خود بنایا، مجھے اسے فالو کرنا۔ دوسرا ہے کہ ڈر ہو، جناب وہ پرنسپل صاحب ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے، پتہ نہیں تنخواہ بند کر دیں گے، کیا کریں گے، تو چلیں کر لیتا ہوں۔ تو احترام تو ہو جائے گا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر دل سے کیا جائے، فرض سمجھ کے کیا جائے، قانون کو قانون سمجھ کے کیا جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی دراصل میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو قانون ادارے نے بنایا اس کو فالو کرو۔ اب قانون کی ہیں اقسام۔ قانون کی مختلف اقسام ہیں جن سے انسان کو روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں سے ہر قسم کے قانون کی پابندی، عزت اور احترام ہر شہری پر فرض ہے۔ یہاں شہری سے مراد شہر میں رہنے والا نہیں ہے، یہاں شہری سے مراد کے سٹیزن آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ ملک کا رہنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کسی بھی سٹیٹ کا، چونکہ اسوکس کی اصطلاح ہے، تو کسی بھی سٹیٹ کے فرد کو شہری یا سٹیزن کہا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 قانون کیا ہے؟ الہامی قوانین۔ الہامی کیا؟ جو اللہ نے نازل کیے ہیں، الہام کیے ہیں، وحی کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، آپ نے اس کو لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بعض جرائم کے لیے مکمل تعزیرات نازل فرما دی۔ تعزیر کہتے ہیں اس قانون کو جس میں کسی جرم کی کوئی سزا بیان کی جاتی ہے، یہ تعزیرات ہوتی ہیں۔ اس کا واحد ہے تعزیر۔ جیسے کوئی رشوت لے تو آپ سزا دیتے ہیں، تو ایک تعزیر ہے۔ مثلا زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، بدعنوانی، کرپشن کو کہتے ہیں، بدعنوانی، رشوت وغیرہ ہیں۔ ان قوانین کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خلاف ورزی کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قواعد کے مطابق
لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے. تو یہ جو آ رہا ہے لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے، تو یہ بات درست نہیں ہے. لوگوں کے نہیں آیت میں، بے شک آیت دیکھ لیجئے گا، آیت یہاں نمبر نہیں، لیکن یہ آیت ہے سورہ النساء کی، مجھے یاد رہتا ہے تو میں آیت نمبر وہاں لکھ دوں گا. اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے نازل کردہ کام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، اور وہ کافر ہیں. یہ 3 لفظ آئے. دوسرے مقام میں فرمایا وہ فاسق ہیں، وہی کافر ہیں، دیکھیں آگے بات. تو یہ وہی ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق خلاف کرتے ہیں تو وہ ذلیل ترین لوگ ہیں. عزوسم کی عدالت کے فیصلے، یہاں عدالت سے مراد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کورٹ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ فیصلے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کام ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو اس طرح سے کر لیں. خود اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں تو وہ سارے فیصلے ہیں آپ کے. تو چونکہ قانون کے احترام کی بات ہو رہی ہے اس لیے حضور کی عدالت کا نام یاد دیا گیا. ارشاد ربانی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو رسول تم کو دیں تو اسے لے لو، اور جس سے منع کریں تو اس سے باز آ جاؤ. ترجمہ نہیں لکھا ہوا، آپ نے لکھ لینا. پھر بولتا ہوں اور جو رسول تم کو دیں تو اسے لے لو، اور جس سے منع کریں تو اسے چھوڑ دو. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، وہ بھی ہے کہ دائیں بائیں لکھ لیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جس قدر ممکن ہے اسے بجا لاؤ، اور جب میں کسی کام سے منع کر دوں تو فوراً اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس طرح قانون کا احترام خود کیا اور احترام کروایا، خلفائے راشدین نے جس طرح قوانین پر عمل درآمد کیا، ان نظائر کو بھی قانونی حیثیت حاصل. نظیر کی جمع ہے نظائر. تو نظیر کا مطلب پتہ ہے نا، مثال. ان مثالوں کو بھی، یہاں کیا کہیں گے، ان مثالوں کو بھی، ان ایگزامپلس کو بھی یہ قانونی حیثیت حاصل ہے کہ خلفائے راشدین نے یہ کیا تو لہذا وہ بھی ہمارے لیے قانون بن گیا. ان قوانین کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ملکی قوانین. ایسے ملکی قوانین جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوں قابل احترام ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ قانون جو اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف ہو وہ کسی بھی مسلمان کو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ گناہ ہوگا، کفر ہے. بلکہ امیر کی اطاعت، امیر سے مراد یہاں حکمران ہے. معذر جی پتہ نہیں اسلامیات کھولتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، سکون آنے لگتا ہے. امیر کی اطاعت صرف اسی صورت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ نیکی کا حکم دے. ذرا اچھی بات کا حکم دے، نیکی کا بات ہوگی. نیکی کی بات کیا ہے؟ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کریں وہ نیکی ہے. میں اور آپ جس کو مرضی بے شک نیکی سمجھیں، اگر اللہ رسول نے اس کو نیکی نہیں کہا تو وہ نیکی نہیں ہوگی. یہ سن لیں، یہ بات بڑی اہم اصولی بات. اگر وہ نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور اگر یہ کام نہ کرے تو پھر اس کی بات نہیں ماننی ہے. اور اگر وہ برائی کا حکم دے، اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف چلنے کا حکم دے تو بالکل اس پر عمل نہیں کرنا ہے. شہری اور قوانین، ملکی قوانین کے علاوہ مقامی شہری قوانین کا احترام بھی لازم ہے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت اور ملکی قوانین سے متصادم نہ ہو. شہری مطلب ہم نے اپنے شہر میں یا اپنے ادارے میں کوئی ایسے اصول بنائے ہوئے، مثلا ٹیکسوں کی ادائیگی ہے، انتظامیہ سے تعاون وغیرہ ہے. انتظامیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈی سی، ایس پی، یہ وہ. تو یہ جو بھی چیزیں دیکھیں بھیجتے ہیں لیٹرز کی صورت میں تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اب ہیں انٹرنیشنل لاز، بین الاقوامی قوانین. کسی ملک کے اندر، اچھا میں اس کو پہلے خود اپنے لفظوں میں، تو اسی طرح ہمیں ملکی قوانین کی بھی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن وہ قوانین جو قرآن و حدیث اور ہمارے ملکی قوانین کے متصادم نہ ہوں ان کی پاسداری ضروری ہے. جو قوانین اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف ہیں ساری دنیا بے شک کرے، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اسی طرح کسی ملک کے اندرونی معاملات میں کسی فرد کا دخل دینا یا اس کی سرحدوں میں کسی ممنوع چیز کا لے کر جانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے.
اور اس کی سزائیں بھی بین الاقوامی پیمانے پر دی جا سکتی ہیں۔ قانون احترام کی اہمیت تضوع قرآن مجید میں قانون کے احترام کے لیے تاکیدی احکامات موجود ہیں تاکہ اسلامی معاشرے میں امن و امان قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹنے نہ پائیں۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بڑی عام آیت ہے یہ۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے حکمرانوں کی۔ یہ بڑی عام بات ہے، پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول اللہ کی اطاعت ہے، پھر حکمرانوں کی ہے۔ بھئی جو کام اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس کو حکم دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو بات اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو اس کو ماننا ہی نہیں چاہیے۔ تو جو دیکھیں یہاں اطیع اللہ کا یہاں نہیں اطیع کا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی اطاعت ان کے تابع ہیں۔ اگر اس اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ان کی اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ماننا ہے ہمیں۔ اگلی آیت ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس ان کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلے کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ مطلب ہے اللہ کے تمہیں لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے کرو۔ قوانین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا ہے، اور شاید ہے یہ اللہ کی حدود یعنی مقرر کردہ قوانین ہیں، پس تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور دوسری جگہ جو تجاوز آگے آ رہی ہے، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا بس وہی ظالم لوگ ہیں۔ اب ہے اہمیت ادب حدیث۔ آج وسلم بھی قانون کے احترام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول کی غیر مشروطات کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ مسلمان کے لیے سننا اور اطاعت کرنا خواہ حکم سے پسند ہو یا نہ پسند ہو صرف اس وقت تک واجب ہے جب تک اسے کسی ایسے کام کا حکم نہ دیا جائے جو گناہ ہو۔ ابھی بتا چکا ہوں کہ گناہ کیا کام ہے، جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور جو اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ کام نیکی ہے۔ اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سننا واجب ہے نہ اطاعت کرنا واجب ہے۔ جیسے کوئی حکمران، کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی سربراہ ایسے قانون کا حکم سے کہتا ہے مار دو اس کو گولی، تو پولیس والے ہمارے سیدھے گولی مار دیتے ہیں۔ وہ بھائی اللہ رسول کے قانون کے خلاف جو بات ہے وہ نہیں ماننی۔ کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میرے باس نے آرڈر کیا تھا، آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ غلط ہے کیوں ماروں، میں تو نہیں مار سکتے اس کو گولی، تو چونکہ اللہ رسول نے منع کیا، کسی کو مار نہیں سکتے آپ جب تک عدالت میں اس کو جرم ثابت نہیں ہوتا۔ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر ایک ایسے ابشی کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کے دانے کی طرح ہو۔ کشمش سوگی کو کہتے ہیں، پتہ ہے نا، تو اتنا چھوٹا ہو کہ کسی بندے کا سر اور پچکا ہوا ہو، یعنی کہ انتہائی حقیر بندہ ہو، لیکن چونکہ حکم بنا دیا گیا تو لہذا اس کی بات ماننی ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف نہیں۔ اسوہ حسنہ، ایک دفعہ سے مبارک میں پتلی سی لکڑی تھی جو اتفاق سے ایک آدمی کے چہرے پر لگ گئی اور ہلکی سی خراش آ گئی۔ آپ کسی کو مار نہیں سکتے، لگ گئی ہے، لیکن اس نے جان کے تو نہیں ماری، لیکن لگ گئی تو آپ نے آدمی سے فرمایا مجھ سے انتقام لے لو، لیکن اس نے معاف کر دیا۔ مرض الموت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو بیماری تھی، اس میں آپ نے لوگوں کو کہ مجمع عام میں اعلان فرمایا اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہو یا میں نے کسی کی جان مال یا آبرو کو نقصان پہنچایا ہو تو میری جان مال اور آبرو حاضر ہے، اسی دنیا میں انتقام لے لے، بدلہ لے لے مجھ سے۔ صرف ایک آدمی نے چند درم کا مطالبہ کیا، دعویٰ کیا جو اس کو داخل بچہ، وہ بھی اس نے برکت کے لیے لیے، ورنہ صحابہ تو جانے دیتے تھے، وہ پیسے لیتے تھے، تو ویسے انہوں نے اس بہانے نا کچھ پیسے لے لیے تاکہ میرے مال و دولت میں برکت ہو جائے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے۔ تو یہ بیسک مقصد ان کا یہ تھا۔ تو ان الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں، پلیز روزانہ کا سبق یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔